اور اس باب کو قائم کر کے امام بخاری نے ایک بڑی پیاری روایت اس میں ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، اسی بیچ کھجور کے گچھوں کو کسی نے آ کے سرکار کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ کھجور، اس کھجور کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشجرۃ شجرۃ مثلھا مثل المسلم، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جو مسلمانوں کی طرح ہے۔ انبئونی ما ہی، بتاؤ تو وہ کون سا ہے؟ صحابہ کسی درخت کا، کوئی کسی درخت کا، کوئی کسی درخت کا نام بتاتے رہے، نبی کہتے رہے نہ وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اسی مجلس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، تو فتن کھجور جو سرکار کو دیا گیا اور اس کے بعد جو سرکار نے سوال کیا، اس سے انہوں نے جہت تلاش کر لی کہ آخر اس کھجور کے آنے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے تو ضرور اس میں اور سوال میں کوئی نسبت ہوگی۔ ان کے دل میں بات آ گئی کہ وہ پودا کھجور کا ہوگا جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، جس کا پتا بھی کبھی نہیں جھڑتا ہے۔ لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ اس مجلس میں تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فاستحییت، تو مجھے حیا آئی کہ بڑے لوگوں کے سامنے کیا کہوں، لیکن سب لوگوں نے سرکار سے کہا کہ آپ بتائیے، دیگر چیزوں کو بتاتے گئے، نبی نے کہا نا اور کچھ ہے، اور کچھ ہے۔ سرکار نے اخیر میں فرمایا کہ وہ کھجور کا پودا ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عمر اس بات کو اپنے باپ عمر ابن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ ابا میرے دل میں بات آ گئی تھی، چونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کھجور سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا، تب سرکار نے یہ سوال کیا، اس سے میں نے پکڑ لیا، اور جو مناسبتیں تھیں کہ جس کا پتہ نہیں جھڑتا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ جب نہیں بول رہے تھے تو میں بھی نہیں بولا۔ عمر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نبی کی مجلس میں اس بات کو بتا دیے ہوتے جو تمہارے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا اور جو فہم تمہیں مل گیا تھا، تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ یہ بات محبوب ہوتی۔ امام بخاری نے اس باب کو قائم کر کے یہ بتایا کہ کھجور کے پھل کو دیکھ لینے کے بعد کھجور کے پودے اور مسلم کے بیچ کی جو مماثلت ہے اس تک پہنچ جانا، دراصل یہ ہے علم کا تقاضا اور علم کا کمال، جس کے لیے ہم ابتدا سے شروع کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔